حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ میرے دوستوں، رسول پاک کا صبر دکھاتا ہوں، رسول پاک کا صبر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ رسول پاک نے کتنا صبر کیا۔ آج ہم تھوڑی سی تکلیف میں واہ ویلا کر دیتے ہیں، آہو بکا کرنے لگتے ہیں، لیکن میرے آقا کا صبر دیکھو۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ کی دنیا میں آنے سے 6 مہینے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے ابو کا انتقال 6 مہینے پہلے ہوتا ہے، اور آپ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں 6 سال کی عمر پاک ہے، 6 سال کی ہوئے ہیں، اور آپ کی امی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اپنی ہاتھوں سے اپنی امی کو دفن کر رہے ہیں 6 سال کی عمر میں، اور 8 سال کی جب ہوتے ہیں، 8 سال کی جب میرے آقا ہوتے ہیں تو 8 سال کی عمر میں وہ دادا عبد المطلب جو آپ کی پرورش کر رہے تھے، جو آپ کی سرپرستی کر رہے تھے، 8 سال کی عمر میں دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اپنے دادا کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے میرے آقا کا۔ اب آؤ آگے چلتے ہیں۔ 12 سال کی عمر ہے میرے عزیز دوستوں، عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب جو آپ کے چچا جان تھے، آپ کی پرورش کا ذمہ لے لیتے ہیں، پرورش کر رہے ہیں۔ جب 12 سال کے ہو جاتے ہیں تو میرے آقا پہلی مرتبہ تجارت کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے پہلی مرتبہ نکلتے ہیں۔ آؤ دوستو آگے دیکھتے ہیں، شادی کا موقع آتا ہے اور میرے آقا کی عمر مبارک 25 سال کی ہے، میرے آقا کی عمر 25 سال کی ہے، اور شادی ہو رہی ہے 40 سال کی ایک بیوہ کے ساتھ، جن کی آلریڈی 2 طلاقیں ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 طلاق پہلے ہو چکی تھی، اب میرے آقا کی عمر 25 سال ہے اور شادی کر رہے ہیں 40 سال کی بیوہ عورت کے ساتھ، جن کی 2 طلاقیں آلریڈی ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر میرے آقا کو عورتوں کا شوق ہوتا تو 4-5 نکاح اسی وقت کر لیے ہوتے، لیکن یاد رکھو میرے دوستوں، جب تک حضرت خدیجہ آپ کی نکاح میں رہی، 25 سال سے لے کر 50 سال تک آپ کی نکاح میں رہی، تب تک آپ نے دوسری شادی نہیں کری۔ اب آؤ میرے عزیزوں، یہ صبر رسول پاک نہیں تو اور کیا ہے، یہ صبر ہے میرے دوستوں، کہ ایک بیوہ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں اور جن کی 2 طلاقیں آلریڈی پہلے ہو چکی ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر عورتوں کا شوق ہوتا تو اور نکاح کر لیتے اور عورتوں کو رکھ لیتے، لیکن نہیں میری عزیزوں، جب تک حضرت خدیجہ آپ کی نکاح میں رہی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں رسول پاک کا صبر کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اعظم رسول پاک دنیا کے وہ عظیم باپ ہیں کہ اگر کوئی باپ صبر کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر پاتا، لیکن رسول پاک کے صبر کو دیکھو۔ کوئی باپ ہے جو بچے کو اگر بیمار دیکھتا ہے تو تڑپ اٹھتا ہے، بچوں کو اگر پریشان دیکھتا ہے تو الجھ جاتا ہے۔ میں نے باپ کو ڈاکٹروں کے لباس سے الجھتے ہوئے دیکھا ہے کہ میرے بچے کو بچا لو، اگر میری جان چلی جائے تو میری جان چلی جانے دو، لیکن میرے بچے کو بچا لو۔ لیکن رسول اعظم دنیا کے وہ عظیم باپ ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو پہلا بیٹا عبداللہ کی شکل میں دیا، اللہ نے پہلا بیٹا آپ کو عبداللہ کی شکل میں دیا، 3 دن رہا ہاتھوں میں فوت ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں۔ دوسرا بیٹا حضرت قاسم کی شکل میں اللہ نے دیا، چند ماہ رہا ہاتھوں میں فوت ہو گیا، 2 بیٹے انتقال کر گئے۔ تیسرا بیٹا ابراہیم کو دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو کھلاتے رہے، اس کے ساتھ کھیلتے رہے، اپنی گود کو گرم کرتے رہے، لیکن 6 مہینے کے بعد اس نے بھی اپنی آخری سانس لی اور دار فانی سے کوچ کر گیا۔ ہے کوئی باپ جو اپنے بیٹے کو، اپنے 3 بیٹے کو دفن کرے اور واہ ویلا نہ کرے، زبان سے شکوہ تک نہ نکالے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے 3 بیٹوں کو دفن کر رہے ہیں۔ یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے۔ صبر ایوب کو تم نے پڑھا ہوگا، صبر ایوب کو تم نے دیکھا ہوگا، صبر ایوب کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن میری آقا کا مقام اور ہے۔ اب بچتی ہیں بیٹیاں، اب بچتی ہیں بیٹیاں، 7 اولاد اللہ نے دی تھی، 3 بیٹے 4 بیٹیاں، 3 بیٹے جو فوت ہو چکے ہیں، عبداللہ، قاسم، ابراہیم۔ اب
بچتی ہیں 4 بیٹیاں. سب سے بڑی حضرت زینب تھی، سیدہ زینب. جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتی ہیں تو ان کو اونٹ سے نیچے گرا دیا جاتا ہے، حمل سے رہتی ہیں، حمل ختم ہو جاتا ہے، بیمار رہنے لگتی ہیں. کچھ مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے عزیز دوستو، وہ باپ جو آلریڈی 3 بچوں کو دفن کر چکا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کرنے جا رہا ہے. باپ کوئی جو اتنا صبر اور استقامت رکھتے، کوئی واویلا نہیں کر رہے ہیں میرے آقا، کوئی واویلا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے شکر بجا لا رہے ہیں. مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے مجھے اس طرح دیا، کسی کو تو یہ بھی نہیں نصیب ہوتا. جنگ بدر کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر جب جاتے ہیں حضرت رقیہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں ہوتی ہیں، آپ کی دوسری بیٹی، جب جانے لگتے ہیں وہ بیمار رہتی ہیں آپ کی بیٹی. میری آقا فرماتے ہیں عثمان میں جنگ پہ جا رہا ہوں، میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری بیٹی کی تیمارداری کرنا. حضرت عثمان غنی اسی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو پائے تھے، چنانچہ آپ جنگ پہ چلے جاتے ہیں. ادھر ان کی حالت بگڑتی ہے، طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے، حضرت رقیہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے. ادھر جنگ میں آپ جو ہے جنگ جو ہے فتح کر لیتے ہیں، ادھر سے کوئی قاصد، کوئی آدمی جو ہے جنگ کی خوشخبری لے کر کے آتا ہے کہ ہم لوگ جنگ فتح کر گئے. لیکن یہاں جب پہنچتا ہے مدینے میں تو آپ کو کیا دیکھتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے. خبر ملتی ہے آقا آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے. میری آقا جو جنگ پہ ہیں، مٹی میں بھی شریک نہیں ہو پائے، جنازے میں بھی شریک نہیں ہو پائے، صبر کر رہے ہیں. ہے کوئی صبر کرنے والا ایسا باپ جو اپنی بیٹی کی موت کی خبر سن کر کے وہاں رکا رہے؟ لیکن میرے آقا کا صبر دیکھو، صبر ایوب کو تو تم نے دیکھا ہے، لیکن میرے آقا کا صبر دیکھو. اس کے بعد میں بچتی ہیں حضرت کلثوم، بچتی ہیں کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا. حضرت کلثوم حضرت عثمان غنی کے رہتی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں کچھ دن رہتی ہیں، بیمار ہوتی ہیں، اس کے بعد میں فوت ہو جاتی ہیں. میرے آقا اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، جنازہ پڑھاتے ہیں. 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے میرے دوست، یہ صبر نہیں تو اور کیا ہے. بچتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا. جب میرے آقا کے انتقال کا وقت آتا ہے، جب میرے آقا کا آخری وقت آتا ہے، تو حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں اور کان میں کچھ کہتے ہیں. حضرت فاطمہ زور زور سے رونے لگتی ہیں. اس کے بعد میں پھر بلاتے ہیں اور پھر کان میں کچھ کہتے ہیں. حضرت فاطمہ ہنسنے لگتی ہے. ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں اے فاطمہ تمہارے بابا جان نے تم سے کیا کہا کہ تم رونے لگی؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ پہلی بار میرے ابا جان نے، میرے بابا جان نے کہا کہ اے فاطمہ میرا وقت پورا ہو گیا، میں جانے والا ہوں. یہ سن کر کے میں رونے لگی. لیکن جب دوسری بار میرے آقا نے مجھ سے فرمایا اور کہا کہ اے فاطمہ میرے پورے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی آ کر کے، یعنی سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا. یہ سن کر کے میں ہنسنے لگی اور سوچی کہ میرا انتقال جلدی ہوگا. میرے آقا کا انتقال 12 ربیع الاول میں ہوتا ہے اور حضرت فاطمہ کا انتقال رمضان مبارک ٹھیک 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے. میری عزیز دوستوں صبر دیکھو، یہ ہے رسول کا گھرانہ، صبر پہ صبر کرتے جا رہے ہیں. اور سنو میرے دوستو، کیا کربو بلا کے تپتے ہوئے میدان میں جب حضرت امام حسین کو، حضرت امام حسین کے خاندان والوں کو وہاں شہید کیا جا رہا تھا، کیا میرے آقا صبر سے مشاہدہ نہیں فرما رہے ہوں گے؟ میری عزیز دوستو جب حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا تو کیا میری آقا کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ لیکن صبر کا پیکر دیکھو، صبر ایوب کا مقام اپنی جگہ ہے اور صبر مصطفیٰ کا مقام اپنی جگہ ہے. میری عزیز دوستو آپ غور کرو اور دیکھو کہ میری آقا رونے میں بے مثال، میری آقا خوبصورتی میں بے مثال، میرے آقا ساری چیزوں میں افضل ہے سب سے. لیکن ایک بات بتاؤں، میری آقا عطا کرنے میں بے مثال ہیں، میرے آقا رحم کرنے میں بے مثال ہیں، میرے آقا معاف کرنے میں بے مثال ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون نام کا بہت ہی مالدار آدمی تھا. قارون، اس کے پاس بہت خزانہ اور مال تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو زکوٰۃ نکال. تو اس نے کہا کہ تھوڑا کم کراؤ. 25% تھا اس کو دینا، لیکن کہا کہ اور کم کراؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کم کرایا اور 1000 روپے میں 1 روپیہ اس کو دینا ہوا. اس نے کیلکولیٹ کیا اور دیکھا کہ بہت خزانے اگر 1 روپیہ نکالیں گے تو بہت سے نکلے گا. اس نے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برے کام کا الزام لگایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا اور زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل جا. اتنا فرمانا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، زمین پھٹی اور قارون اندر جانے لگا. جب اندر جانے لگا تو اس نے کہا بچا لو بچا لو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہ سنی. آخر میں اس نے کہا کہ کیا تم مجھے مار کے میرے مال کو ہڑپنا چاہتے ہو موسیٰ علیہ السلام سے؟ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اس کے مال کو بھی نگل جا. زمین پھٹی، اس کا سارا مال اندر چلا گیا. اب آؤ دکھاتا ہوں میرے آقا کا جلوہ، میرے آقا کا رحم، میرے آقا کا عطا. جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانے لگے تو مکہ والوں نے اعلان کیا کہ جو رسول پاک کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ دیا جائے گا، اسے 100 اونٹ انعام کے طور پہ دیا جائے گا. آقا کو تو کسی نے نہیں پایا، لیکن ایک ہے جن کا نام سراقہ تھا، اس نے آقا کو پا لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آقا سراقہ نے دیکھ لیا ہے اور تیر و تلوار اور بھالا لے کر کے آ رہا ہے ہم لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنے دو. آ رہا تھا، قریب پہنچا ہی تھا کہ آقا نے ارشاد فرمایا اس زمین سراقہ کو پکڑ لے. زمین سخت ہوئی اور سراقہ اندر چلا گیا. جب زمین نے پکڑ لیا سراقہ کو تو سراقہ رونے لگا، چلانے لگا اے میرے آقا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کا معاف کرنے والوں میں کوئی مثال نہیں ہے. آقا نے حکم دیا زمین سراقہ کو چھوڑ دے. سراقہ باہر آ گیا. جب باہر آئے تو پھر اس کی نیت بدلی، پھر آقا کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنے کے لیے آگے بڑھا. آقا نے حکم دیا سراقہ کو گرفتار کر لے. زمین پھٹی اور آدھا سینے تک چلا گیا. پھر وہ دہائی دینے لگا یا رسول اللہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. آقا نے پھر حکم دیا زمین کو. وہاں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ خالی کہا تھا اور ایک نہ سنی قارون کی. وہاں ون شاٹ، یعنی ایک مرتبہ جو کہہ دیا، لیکن میری آقا زمین میں اس کو دھسا بھی رہے ہیں اور نکال بھی رہے ہیں. تیسری مرتبہ سراقہ جب باہر آیا، تیسری مرتبہ پھر کوشش کری پکڑ لے. آقا نے حکم دیا زمین سراقہ کو پکڑ لے. سراقہ گردن تک چلا گیا. تو پھر دہائی دینے لگا یا رسول اللہ آپ کریم ابن کریم ہے، مجھے بچا لیجیے. میری آقا نے ارشاد فرمایا اے سراقہ تو 100 اونٹ کے چکر میں پڑا ہوا ہے، تو 100 اونٹ کے لالچ میں پڑا ہوا ہے. میں تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں. میں تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کا کنگن دیکھ رہا ہوں. قیصر و کسریٰ اس زمانے میں امریکہ یورپ کی طرح سپر پاور تھے، بہت طاقتور تھے، جو کسی کے خواب و خیال میں نہیں آتا تھا کہ اس کے کنگن میرے ہاتھ میں آئیں گے. میری آقا نے کہا اے سراقہ میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آنے والے. اس کو یقین نہیں ہوا، لیکن وہ ایمان لے آیا. کہا ٹھیک ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور مسلمان ہو گئے. اس کے بعد میں حضرت قیصر و کسریٰ فتح نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی فتح نہیں ہوا. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو سراقہ بہت بیمار پڑ گئے، اور اتنے زیادہ بیمار پڑ گئے کہ لوگ کہنے لگے چلو دیکھ آئیں، یہ تو ختم نہ ہو جائیں، انتقال نہ کر جائیں. جب لوگ سراقہ کو دیکھنے آنے لگے تو سراقہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، اب آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل جائے، کیا اس وجہ سے ہم لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. سراقہ کو جلال آتا ہے اور فرماتے ہیں بھاگ جاؤ سارے لوگ یہاں سے، میں مرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میری آقا نے ارشاد فرمایا ہے سراقہ تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن آنے والے ہیں، اور ابھی میرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن نہیں آئے ہیں. جب تک میرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن نہیں آ جاتے میں نہیں مرنے والا.
کہ میرے آقا نے فرمایا۔ یہ یقین تھا صحابی کا رسول کے اوپر کہ رسول نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب روم اور کیا بولتے ہیں ایران جب ٹوٹتا ہے، وہاں کے جو مال غنیمت رہتے ہیں لوٹ کر جب مدینے آتے ہیں، صحابہ لے کر کے آتے ہیں، تو اس میں قیصر و کسریٰ کا کنگن بھی آتا ہے۔ عمر فاروق فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے آقا کی زبان سے کہ آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیصر و کسریٰ سراقہ کے ہاتھوں میں ہوں گے، جاؤ دے کر کے آؤ۔ جب سراقہ پہنتے ہیں قیصر و کسریٰ کا کنگن، خوشی سے مچل اٹھتے ہیں اور کچھ دن تک حیات رہتے ہیں اور اس کے بعد انتقال کرتے ہیں۔ تو میری آقا عطا کرنے میں بھی مثال ہیں، اسی کو بریلی کا تاجدار، اسی کو میرے آقا بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آج ہم دنیا میں پریشان ہیں، آج ہم دنیا میں حیران ہیں، آج دنیا میں چاروں طرف ہم مارے جا رہے ہیں، گرائے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اور کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا، کیا بھروسہ ہے اس زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میری